بسم ہاں الله الرحمن الرحيم. وبعد من الظروف الزمانية وإذا قطع عن الإضافة بني كما تراها هنا والعامل فيه معنى الإشارة في قوله هذه قواعد البعث ترك الفاعل لئلا يحتاج إلى توهم المتوهم، يعني ما حضر في الذهن من المرتب الأنيق المصور بصورة المبصر أمور كلية يفهم منها جزئيات الأبحاث الصحيحة الممتازة من السقيمة. والبعث في اللغة التفحص والتفتيش، وفي الاصطلاح يطلق على حمل شيء على شيء، وعلى إثبات النسبة الخبرية بالدليل، وعلى المناظرة، والمراد ها هنا ثالث المعاني. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبعد من الظروف الزمانیت، بعدو کے بارے میں بات کریں گے. پہلے بتاتے ہیں کہ بعدو ہے کیا. تو کہتے ہیں بعدو ظروف زمانیہ میں سے ہے. اصل میں بعدو ظرف زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ من الظروف الزمانیت، یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں ظروف زمانیہ میں سے ہے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ بعدو کا اصل میں غالب استعمال جو ہوتا ہے وہ ظروف زمانیہ میں ہوتا ہے. تو اس لیے اس غالب استعمال کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا وبعد من الظروف الزمانیت. ٹھیک ہے. اب بعدو کے استعمال کی آگے بات کر رہے ہیں. وَإِذَا قُطِعَ عَنِ الْإِضَافَةِ بُنِيَ كَمَا تَرَى هُنَا. تو بعدو کے استعمال کے تین طریقے ہیں. جب بعد ظروف زمانیہ میں سے ہے تو یہ مضاف ہوگا، اور اس کا مضاف الیہ وہ اس تین طرح کا ہو سکتا ہے. مضاف الیہ جو ہے اولاً یا مضاف الیہ مذکور ہوگا یا پھر معذوف ہوگا. اگر مضاف الیہ ہو مذکور تو پھر بعدو معرب ہوگا، اور اگر مضاف الیہ ہو معذوف تو پھر اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو پھر ایسی صورت بنے گی کہ مضاف الیہ ناسیہ منسیہ ہوگا، یا پھر مضاف الیہ منوی ہوگا. اگر مضاف الیہ ناسیہ منسیہ ہو تو پھر بھی بعد معرب ہوگا اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. یہ دو صورتیں بعدو کے معرب ہونے کی ہے. اگر مضاف الیہ مذکور ہو یا مضاف الیہ معذوف ہو ناسیہ منسیہ، تو ان دونوں صورتوں میں بعدو معرب ہے. اور تیسری صورت جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ مضاف الیہ منوی ہوگا، معذوف ہوگا لیکن منوی ہوگا، تو اس صورت میں بعدو جو ہے وہ مبنی ہوگا اور مبنی علی ضم ہوگا. اور وہی صورت تیسری صورت یہاں بتاتے ہیں وَإِذَا قُطِعَ عَنِ الْإِضَافَةِ بُنِيَ. سمجھ آئی گیا نہیں؟ جب یہ اضافت سے قطع کر دیا جائے گا تو یہ مبنی ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی اس کا مضاف الیہ جب منوی ہوگا تو یہ بعدو مبنی ہوگا. اب بعدو جب ظروف زمانیہ میں سے ہے تو ظروف زمانیہ تو اس کے لیے عامل پھر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جو آگے عبارت ہے نا ہذہ قواعد البحث، اس عبارت میں ہذہ جو ہے نا اس میں جو اشارے کا معنی ہے وہ اس کا عامل ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب بعدو کے بعد اکثر و بیشتر آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فا آتا ہے کتابوں میں، لیکن انہوں نے بعدو کے بعد فَهَذِهِ قواعد الباس نہیں کہا بلکہ کہا هَذِهِ قواعد الباس. تو انہوں نے فا کو کیوں چھوڑا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو فا کو چھوڑنا کیوں ہے؟ فا کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے فا کو کیوں چھوڑا. تو اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ دو کہ فا جو ہے وہ اما کے جواب میں واقع ہوتا ہے، اور اما کے جواب میں واقع ہونے کی وجہ سے فا کو ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر اما ذکر نہیں تھا پیچھے ما قبل، تو اس لیے انہوں نے فا کو ذکر ہی نہیں کیا. تو اس پر سوال ہوگا کہ کئی کتابوں میں اما ذکر نہیں کیا جاتا لیکن بعدوں کے بعد فا لایا جاتا ہے، تو پھر وہاں کیوں لایا جاتا ہے جی، اور یہاں کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہاں جب مصنفین لاتے ہیں تو اس میں دو احتمال ہیں.
ٹھیک ہے یا نہیں؟ احتمال بنتے ہیں دو، ایک صحیح احتمال ہے اور دوسرا احتمال غلط ہے۔ صحیح احتمال کیا ہے کہ مصنف جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اما اگرچہ ذکر بعد سے پہلے نہیں کرتا لیکن بعد میں فا لگا دیتا ہے۔ بعد میں فا وہ اس لیے لگا دیتا ہے کہ مصنف کو پتہ ہے کہ طالب علم اکثر جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ فا کو پڑھتے ہیں، تو طالب علموں کے خیال کی رعایت کرتے ہوئے مصنف فا کو ذکر کر دیتا ہے، اگرچہ متوہم مصنف ہی ہے۔ یہ احتمال درست ہے۔ دوسرا احتمال یہاں پر یہ ہے کہ مصنف فا ذکر کر دیتا ہے لیکن بعدوں سے پہلے اما اس نے ذکر نہیں کیا ہوتا، تو وہ فا کیوں ذکر کرتا ہے؟ تو دوسرا احتمال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ مصنف کو وہم لگتا ہے کہ میں نے شاید پہلے اما ذکر کر دیا ہے، تو اس کے جواب میں وہ بعد میں فا ذکر کر دیتا ہے۔ یہاں بھی متوہم مصنف ہی ہے لیکن یہ احتمال غلط ہے۔ یہ احتمال غلط اس لیے ہے کہ مصنف وہ کیسا ہے کہ اس کو اتنا نہیں پتا کر تصنیف رہا ہے اور ایک لفظ پہلے میں نے کیا لکھا وہ بھی بھول گیا۔ سمجھ آئی گئی یا نہیں؟ لہذا یہ کوئی لچر قسم کا خیال ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال تو فا انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے فا کو اس لیے نہیں ذکر کیا کہ متوہم کے توہم کی احتیاجی پڑتی تھی، اور متوہم کو توہم کی احتیاجی تکلف ہے، تو تکلف سے بچنے کے لیے ہم نے فا کو ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب کہتے ہیں ہذہ قواعد البحث، تو ہذہ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے۔ ہذہ اس میں اشارہ، تو اس میں اشارہ کا جو مشار الیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ محسوس و مبصر۔ تو یہاں پر محسوس و مبصر تو کوئی چیز ہے کوئی نہیں، یہاں تو قواعد البحث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ہذہ کے ساتھ۔ تو ہذہ کے ساتھ قواعد البحث جو غیر محسوس و مبصر ہے ان کی طرف اشارہ کرنا کیسے صحیح ہے؟ سمجھ آئی گیا نہیں؟ کیونکہ ہذہ کی وضع تو محسوس و مبصر کے لیے کی گئی ہے نا، تو ان کی طرف اشارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہذہ کے ساتھ قواعد البحث کی طرف اشارہ کرنا اگرچہ حقیقی معنی میں نہیں ہے لیکن مجازی معنی میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس لیے کہا ما حاضر فی الذہن من المرتب الانیک، جو عمدہ ترتیب ذہن میں حاضر ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ہذہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب رہی یہ بات کہ معنی حقیقی جب چھوڑ کر آپ معنی مجازی مراد لیتے ہیں تو معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت تو ہوتی ہے، تو یہاں پر پھر مناسبت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں المصور بصورت المبصر، یہ ایسی عمدہ ترتیب ہے جو میرے ذہن میں حاضر ہے، جس کی طرف میں نے ہذہ سے اشارہ کیا ہے کہ یہ مبصر کی صورت میں مصور ہے، یعنی جس طریقے سے مبصر جمی ما عدا سے ممتاز ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ترتیب بھی جمی ما عدا سے ممتاز ہے۔ تو ما عدا جمی ما عدا سے ممتاز ہونا یہاں پر وجہ مناسبت ہے معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان۔ ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ قواعد البحث، قواعد قاعدتن کی جمع، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور قاعدہ کا معنی انہوں نے کہا قاعدہ امور کلیہ، جس کے ساتھ ابحاث صحیحہ کی جزیات سمجھی جاتی ہیں، وہ ابحاث صحیحہ جو ابحاث سقیمہ سے ممتاز ہوں۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو قواعد قاعدتن کی جمع ہے، اور قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ اس امر کلی کو کہتے ہیں کہ جس کے موضوع کی جزیات کا استنباط کیا جاتا ہے اس امر کلی سے۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ اس کو آپ نے چھوٹی کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہوگا، لیکن میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ استنباط کیسے کیا جاتا ہے۔ کہ جس جزئی کا آپ نے حکم معلوم کرنا ہے اس جزئی کے بناؤ موضوع، اور قاعدے کا جو موضوع ہے اس کو بنا لو محمول، تو اس طریقے سے آپ کا صغرا بن جائے گا، اور آگے کبرا وہی قاعدہ پورا کبرا بنا دو، تو اس طریقے سے حد اوسط گرا دو گے تو آپ کا نتیجہ آ جائے گا۔ مثلا ایک قاعدہ ہے نحو میں کل فاعل مرفوع، ٹھیک ہے؟ تو فاعل موضوع، مرفوع اس کا محمول۔
تو آپ نے ضرب زیدن، زیدن کا حکم معلوم کرنا ہے، تو زیدن کو بناؤ موضوع، یہ صغرا آپ ترتیب دے رہے ہیں، زیدن کو موضوع، اور اس قاعدے کا جو موضوع ہے اس کو اس کا معمول بناؤ، فاعلن، ادھر ہے نا کل فاعلن مرفوع، تو فاعل کو اس کا معمول بنا دو، تو یہ بن جائے گا زیدن فاعلن، اور اگر قاعدے کو اس کا کبرا بنا دو گے وَكُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوعٌ، حد اوسط گرا دو گے تو نتیجہ آئے گا زیدن مرفوع۔ سمجھ آئے گا یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے قاعدے سے جزئی کے احکام مستنبط اس طریقے سے ہوتے ہیں، تو یہ بعض کے قواعد ہیں، تو بعض کے قواعد بھی اسی طریقے سے مستنبط ہو جائیں گے۔ آگے یہاں بعض کا لفظ آیا تو انہوں نے بعض کا لغوی معنی بھی بتایا اور بعض کے 3 اصطلاحی معنی ذکر کیے، اور متعین بھی کر دیا کہ یہاں تینوں معنوں میں سے کون سا معنی یہاں پر مراد ہے۔ کہتے ہیں والباس فی اللغت التفحص والتفتیش، بحث لغت میں کہتے ہیں تفحص، تفحص کا مطلب ہوتا ہے کوریدنا، کوریدنا، سمجھ آئے گا یا نہیں؟ والتفتیش، تفتیش کا مطلب ہوتا ہے چھان بین کرنا، آپ سنتے ہیں پولیس نے تفتیش کی، سمجھ آئے گا یا نہیں؟ چھان بین کرنا، تو اس کا لغوی معنی ہوا کوریدنا اور چھان بین کرنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اصطلاح میں اس کے ہیں 3 معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ حمل شیئن علی شیئن، کسی ایک چیز کا حمل کرنا دوسری چیز کے اوپر، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ بحث۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اثبات النسبت الخبریت بالدلیل، نسبت تامہ خبریہ کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بحث۔ اور تیسرا معنی ہے مناظرہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کتنے معنی ہو گئے؟ 3۔ پہلا معنی ہے حمل شیئن علی شیئن، دوسرا معنی ہے اثبات النسبت الخبریت بالدلیل، اور تیسرا معنی ہے مناظرہ۔ تو یہاں پر کون سا معنی مراد ہے ان تینوں میں سے؟ تو کہتے ہیں یہاں تیسرا معنی مراد ہے، اور تیسرا معنی مراد دینے پر قرینہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگرچہ کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے مناظرے میں، تو یہاں پر پہلا معنی بھی مراد نہیں ہوگا اور دوسرا معنی بھی مراد نہیں ہوگا، بلکہ کون سا معنی مراد ہوگا؟ تیسرا معنی مراد ہوگا۔ سمجھ آئی گیا یا نہیں ہے؟ اور اصل میں وجہ یہ ہے، دوسرے معنی کی تو یہ خرابی ذکر کریں گے، اور پہلے معنی میں بھی خرابی ہے اور تیسرے معنی میں خرابی نہیں ہے۔ سمجھ آئی گیا یا نہیں؟